السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جی تو آج ہم ایک امپورٹنٹ لیکچر اپنا مکمل کریں گے۔ آسان ہے آج کا لیکچر، آج کی جو چیز ہم نے پڑھنی ہے وہ اسٹڈی میں بھی آسان ہے، تو انشاءاللہ لیکچر بھی تھوڑا ٹائم لے گا۔ البتہ قرآن مجید سے جو ایکسرسائز ہے وہ ہم زیادہ اس میں ڈالی ہے، میں نے کوشش کریں گے ہم اس کو مکمل کر پائیں۔ تو الحمدللہ ہمارا جو کورس ہے وہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ تو مس نادیہ بلائیے پہلی اسٹوڈنٹ کو۔ جی سر، اقصیٰ آپ آ جائیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا پڑھیں، کیا لکھا ہے؟ التمییز۔ التمییز، اوکے۔ سو یہ ٹاپک آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے؟ نہیں سر۔ اوکے، التمییز، چلیں اس کو ہم تھوڑا کھولتے ہیں۔ جملہ پڑھیے گا۔ اشتریت کیلو جرامن۔ یس، اشتریت کلو جرامن۔ اشترا یشتری کا مطلب ہوتا ہے خریدنا، تو کیا ترجمہ ہوا اشتریت کلو جرامن؟ سر کیلو جرامن کا مطلب کیا لگ رہا ہے ویسے آپ کو؟ کیلو نہیں سمجھ آ رہا سر۔ 1 کلو گرام۔ کلو گرام، جی سر کلو گرام۔ یس، میں نے خریدا 1 کلو گرام۔ اوکے، اگلا جملہ پڑھیں۔ یزین خاتمی مثقالاً۔ اوکے، خاتم کس کو کہتے ہیں؟ آخری، نہیں ختم، نہیں، مہر۔ خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو، جی سر، ٹھیک ہے، انگوٹھی کو۔ انگوٹھی کو۔ اور مثقالن ہوتا ہے کسی چیز کو کہنا وزن برابر، کیا کہنا؟ کسی چیز کے وزن کے برابر۔ جی سر، کسی ٹھیک ہے، چیز کے وزن کے برابر۔ ہاں جی، یہ کون سا وزن ہے؟ نکالیں ذرا۔ مثقالن، مفعال۔ مفعالن۔ مفعالن کون سے مشتقات میں سے ہے؟ صفہ مشبہ، نو، اعلی، صیغۃ اسم الاعلی، جی سر، اسم العالی۔ اسم الاعلی یعنی کسی چیز کو بیسیکلی یہ وزن کے اس میں آتا ہے، کمپیریزن کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جی ایک سر، پلڑے میں آپ نے کچھ ڈال دیا، دوسرے میں کچھ ڈالیں گے اس کو برابر کرنے کے لیے۔ تو وزنا یزینو یعنی وزن ہونا، تو خاتمی یہاں پر فاعل ہے، یزینو خاتمی مثقالن، میری انگوٹھی وزن برابر ہے، ٹھیک ہے، اوکے آگے جی چلتے سر۔ ہیں۔ اگلا جملہ پڑھیں۔ شریبت کوبن۔ جی کیا مطلب ہوا؟ میں نے پیا، کوبن مطلب سر کب؟ میں نے 1 کپ پیا۔ میں نے 1 کپ پیا، آگے؟ باع التاجر ذراعین۔ ٹھیک ہے، سو تاجر نے کیا کیا؟ خریدا، بیچا، بیچا 2 زرے۔ زراعینی، زراعن کہتے ہیں ایک گز کو، ٹھیک ہے، سو جی سر، اس نے کیا کیا؟ 2 گز یا 2 بازو، بیچے۔ بازو نہیں بیچے، یعنی یہ یہاں پیمائش کے لیے لیا جا رہا ہے، یعنی کوئی چیز کتنی ہے، وہ 2 گز اس نے بیچی۔ جی سر۔ آگے پڑھیں۔ حسن زید۔ جی حسن خوبصورت، زید اچھا نہیں، ہوا۔ ہاں اچھا ہوا، ناٹ خوبصورت، ہاں سنیں یہاں فعل ہے، باپ کا جی روما، سر، زید حسن اچھا ہوا۔ زید اچھا ہو گیا۔ آگے پڑھیں۔ زادک اللہ، کیا مطلب ہوگا؟ اللہ آپ کو زیادہ کرے۔ اللہ آپ کو زیادہ کرے، اوکے آگے پڑھیں۔ کفا باللہ۔ اچھا، کفا باللہ، یہ جو کفا فعل آتا ہے نا، اس کے ساتھ جب جی اس کا فاعل ہو تو اس میں با زائدہ لگ کر آتا ہے، اصل میں یہ لفظ الجلالہ یہاں حالت رفع میں فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور با کیا جی ہے؟ سر۔ زائدہ، تو اللہ کافی ہے، کفا باللہ۔ آگے؟ انا اکبر منک۔ جی
मैं तुमसे ज्यादा बड़ा हूँ. मैं तुमसे ज्यादा बड़ा हूँ. चलें, अब ये सारे जुमले आपने पढ़े, इसमें कोई आपको कोई कमी फील हुई है? नहीं सर. ओके. जी जोया सिद्दीकी आइए, आप भी आइए. रक्सा आप ऑनलाइन रहिए. जी सर. जी उस्ताद, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी बताइए, जरा कोई कमी फील हुई आपको इसमें? जी उस्ताद, इसमें समझ में नहीं आया कि 1 किलो खरीदा है तो क्या खरीदा है, कुछ इबहम है. यस, इस तरह ही तो किलो जिरामन. अक्सर आपके पास आपका भाई आता है, वो आपको कहता है इस तरह ही तू किलो जिरामन, मैंने खरीदा 1 किलो. आप अगला सवाल उससे क्या करेंगी? क्या खरीदा? जी क्या सर, खरीदा? मफऊल. क्या खरीदा, यानी बात मुकम्मल मुकम्मल. नहीं हो रही, हमें नहीं समझ आ रहा कि भाई ये क्या है. मेरी जी सर. अंगूठी वजन बराबर है. भाई किस चीज के वजन बराबर है? कोई उसका कोई मुकाबला भी तो लाओ ना. फिर है शरीब जी तू सर. कोपन, मैंने 1 कप पिया. अब ये कोई आदमी आपको सारा दिन कहता रहे मैंने 1 कप पिया, मैंने 1 कप पिया, तो बात मुकम्मल नहीं होगी. भाई किस चीज का कप पिया तुमने? जहर पिया, पानी पिया, दूध पिया, क्या पिया? तो ताजिर ने 2 गज खरीदा, क्या 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 बेचा? क्या उसने बेचा? जैद अच्छा हो गया, किस मामले में? ज़ादकल्लाहु, अल्लाह तुम्हें ज्यादा करे. भाई किस मामले में ज्यादा करे? कफा बिल्लाहि, अल्लाह काफी है. किस हवाले से? अना अकबर जी मिनका, सर. तुमसे बड़ा हूँ. किस हवाले से बड़े हैं भाई? आप उम्र में बड़े हैं, आप मुझसे इल्म में बड़े हैं, आप किस हवाले से बड़े? ठीक है, तो ये तमयीज क्या होती है कि जब किसी जुमले में इबहाम पैदा हो. देखिए यहाँ आपने जो बात की ना मफूल की, देखिए जी सर. मफूल लाना इबहाम दूर करना नहीं होता है. जी. ठीक है, मफऊल क्या होता है? मफऊल लाना. इबहम दूर नहीं करता है. हाँ, यानी वो हम जरूर, देखिए मैं अब मफऊल लाऊं या ना लाऊं मेरी मर्जी है. जी सर. ठीक है, जी. मफऊल किसी जुमले में मफऊल मैं ना तज़किरा करना चाहूं, मैं कहूं मैंने मारा है, बस मैंने आज मारा है, मैं जरूरी नहीं, मैं नहीं बताना चाहता किसको मारा है. ठीक है, मेरी जी. मर्जी, आप मुझसे नहीं पूछ सकते. लेकिन ये वो तमाम चीजें हैं कि ये बताए पूछे बगैर गुजारा नहीं है, आपको बताना ही पड़ेगा. ठीक है, जी सर. इसलिए मैं आप फर्क पैदा आपको समझाना चाह रहा हूं. आपने कहा ना मफूल लाएंगे, मफूल नहीं लाएंगे. ठीक है, एक खास इस्म आएगा यहाँ पर, और वो मोस्टली नस्ब आता है और नकीरा आता है. मोस्टली क्या होता है? नसब और नकीरा. हाँ, और मैंने उसको अभी तक वाहिद ही देखा है. चलिए अब इसके हम लेके आते हैं, देखते हैं क्या आता है. जोया पढ़ें जरा, पहला जुमला क्या बन के आ रहा है? जी आप ऑनलाइन उस्ताद. रहिए, अक्सा पढ़े. लाहमन. क्या बना तर्जुमा? जी, मैंने 1 किलो गोश्त खरीदा. हाँ जी, इश्तरैतु किलो जिरामन लहमन. अगला जुमला पढ़े. जी. यज़ीनु खातमी मिस्क़ालन ज़हबन. जी मेरी अंगूठी सोने के बराबर है. हाँ, यानी सोने के वजन के बराबर है. ठीक है, जी. मिस्कालन ज़हबन, सोने का. इसमें क्या है? अंगूठी का जो वजन है उसको किसके साथ उसकी वजाहत की गई है? सोने के साथ, कि भाई वो अंगूठी सोने के वजन की. अब वजन कितना है, 2 ग्राम 4 ग्राम, वो अलग केस है. ठीक है, आगे पढ़े. जी. शरिब्तु कूबन माअन फिल अफ्तारी. जी, मैंने अफ्तार में 1 कप पानी पिया. 1 कप पानी पिया. ठीक है, अब देखें, कूबन माअन. अब बज़ाहिर ये आपको लग नहीं रहा मुरक्कब तौसीफी जैसा? जी. लग रहा है ना? जी. इसीलिए मैंने आपको पहले सारी चीजें पढ़ाई हैं कि जब आपने मुरक्कब तौसीफी देखना है तो सिर्फ में क्या चीज तलाश करनी है कि वो क्या होगा? मोस्टली मुश्तक्कात में अच्छे से से होगा. समझिएगा. जी. मुश्तक्कात में से होगा. तो ये माँ मुश्तक्कात में से तो नहीं है. ठीक है, जी. ओके. अक्सा अगला जुमला पढ़े. जी सर. बाद ताजिरु ज़िराइनी हरीरा. हम्म, बेचा ताजिर ने हरीरा. हरीरुन, रेशम को कहते हैं, सिल्क. जी सर. बेचा ताजिर ने सिल्क.
कितना? 2 2 गज। 2 गज के बराबर। हाँ जी, अगला जुमला पढ़ें हसुना ज़ैदुन खुलुकन, जी। ज़ैद अच्छा हुआ अखलाक में। हाँ जी, हसुना ज़ैदुन खुलुकन। अब यहाँ पे कई रिप्लेस हो सकते हैं, इल्मन भी हो सकता है, ठीक है, मिजाजन हो सकता है, कुछ भी आप उसको आप जिस चीज में लाना चाहते हैं कि किस चीज में अच्छा हुआ। आगे पढ़ें। ज़ादकल्लाहु इल्मन, अल्लाह आपको ज्यादा करे इल्म में। हाँ जी, जैसे अब दुआ है ना, अल्लाहुम्मा ज़िदनी इल्मन। अब ये इल्मन यहाँ पर मफूल नहीं है। देखें मफूल क्या है इस जुमले में, असल में बताइए। काफ। हाँ जी, ये है मफूल। ज़ादकल्लाहु इल्मन, भाई अल्लाह ताला आपको ज्यादा करे किस चीज में? इल्म। इल्म में। कफा बिल्लाहि हसीबन, किफायत करता, अल्लाह काफी है हिसाब लेने के तौर पर। अना अकबर बिन का सिन्नन, सिन कहते हैं उम्र को, यानी मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, ठीक है। जी सर। सिन्नन, सिन्नुन, तो ओके ये। अच्छा एक और चीज आपको बताता चलो, इस्म तफजील के बाद फौरन बाद आपको एक इसम मिलता है मंसूब। अगर ये मिन का ना भी हो, ये मिन हरफ जर से जो है ना भी मौजूद हो, तो क्या होता है, इस्म तफजील के फौरन बाद आपको एक मिलता है इस्म हालत नस्ब में, जिसे तमयीज कहते हैं, ठीक है, जो जी कि सर। कुरान मजीद में कसरत से मौजूद है। चलें अब आपको एक और चीज दिखाते हैं कि ये ऐसे भी आता है, लेकिन कुरान मजीद में मजरूर होकर बहुत कम आया है, बहुत कम है, ज्यादातर ये नस्ब ही आया है। तो क्या हो जाता है वहां पे, किलो जिराम लहमिन मिस्काल ज़हाबिन कूब माइन ज़िराई हरीरिन। अब देखिए मुरक्कब इजाफी बन गया सारा, यानी किलो जिराम लहमिन, गोश्त का किलोग्राम, मिस्काल ज़हाबिन, सोने के वजन बराबर, कूब माइन, पानी का कप, ज़िराई हरीरिन, ज़िराई हरीरिन, रेशम के 2 गज, ठीक है। अच्छा ये कौन से हैं, याद रहे ये किस में होता है, ये मोस्टली जो पैमाइश और तोलने के मामलात हैं उसमें ये हो सकता है। बाकी इनके अंदर जो ये हैं जो हमने पढ़े हैं, हासुना, ज्यादा, कफा, ये इस्म तफजील, इसमें ये क्या होते हैं, मंसूब आते हैं। और जो वजन तोलने और उसमें पैमाइश में है, उसमें ये इस तरह भी आ सकते हैं मुरक्कब इजाफी बनकर, या फिर एक और होता है, वही क्या होता है, किलो जिरामन मिन लाहमिन, फिर वो जो तमयीज है वो मिन हरफ जर से आ जाती है, सही है, कूबन मिन माइन, ज़िराइनी मिन हरीरिन, ठीक है ना, समझ आ रही है अक्सर? जी। जी सर, जी समझ आ रही है। अच्छा, सूरत जिलजाल में मिस्काला ज़र्रतिन आया है, ठीक है। जी सर। असल में दूसरी तरह भी आ सकता था, वो क्या था, मिस्कालन ज़र्रतन, वमन यामल, वो कैसे है, वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह। हाँ जी, वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह, जो भी यानी एक जर्रे के बराबर भी खैर का अमल करेगा वो उसे देख लेगा, उसे पालेगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बस आज हमारा टॉपिक था। जरा देखें हैं क्या पढ़िए। तमयीज वो मंसूब इसम है जो किसी मुबहम मानी वाले इसम से या जुमले के मानी से इबहाम को दूर करके मतलब को वाज़े कर देता है। गुड, माशाअल्लाह। तो क्या होता है, इबहाम को दूर करता है, यानी जहां आपको इबहाम हो कि भाई ये क्या है, ये वहां पे उस इबहाम को दूर करना जरूरी है। आप किसी को कहेंगे ज़ादकल्लाहु, भाई वो जरूर कहेगा भाई किस मामले में तुम मुझे ये कह रहे हो, क्या कमी है मेरे अंदर जो तुम कह रहे हो कि ज़ादकल्लाहु। रिज़्क़न, इल्मन, औलादन, कोई भी आ सकता है, सेहतन, जो भी आप लगा दो, ये मंसूब होता है और ये नकिरा होता है। दिस हैपन मोस्टली, ठीक है। जैसे आपको ध्यान जी दिखा सर। दिया कि ये मजरूर भी आ सकता है मुज़ाफ़ इलैह बनकर, या मिन हरफे जर के साथ, सही है ना। जी सर। चलें आयत पढ़ें। वज़दादु तिस्अन, ठीक है,
ازدادہ یزدادو یعنی بڑھ جانا. وزدادو کون سا فعل ہے؟ افعال، باب افعال. ماضی یا مضارع؟ یہ ماضی ہے. ماضی کہ وہ بڑھ گئے. ٹھیک ہے بھئی کس چیز میں جی بڑھ گئے؟ سر. یعنی اس کا مطلب تعداد میں بڑھ گئے اس لیے نمبر آ گئے ہیں. وزدادو تسعن کتنے ہو گئے؟ 9. 9. 900. تو یہ ہے اس کی تمییز. نہیں 900 کدھر سے ہوا؟ 100 کے لیے کچھ ہے؟ نہیں سر، 9. 9 یعنی وزدادو تسعن. اوکے آگے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا. اس میں مجھے تمجیز والا اسم بتائیے کون سا ہے؟ شہرن. شہرن. ویری گڈ. سو یہ جو نمبرز ہوتے ہیں نا کاؤنٹنگ، اس میں بھی کیا ہے اسماء تمجیز بن کر آتے ہیں. جیسے رأیت احد عشر کوکبا. اب دیکھیں وہاں پہ جمع کواکب نہیں آیا بلکہ ایک واحد آیا کوکبا. اگلی آیت میں جی دیکھیں. سر. فاللہ خیر حافظا. حافظا تمییز ہے. ہاں جی اللہ خیر یعنی اب دیکھیں خیر اسم التفضیل ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں جی سر. کہ اللہ سبحانہ و تعالی خیر خیر بہت بہتر ہے. کس معاملے میں؟ حفاظت حافظاً کرنے. حفاظت کرنے والا ہوتے ہوئے. اب حافظاً کون سا اسم ہے؟ فاعلن. اسم فاعلن کے وزن الفاعل، پر. مشتقات میں سے ہے، اسم الفاعل ہے. تو جی تمجیز سر. کوئی بھی ہو سکتا ہے. اسم الفاعل بھی ہو سکتا ہے، اسم ذات بھی ہو سکتا ہے، اسم معنی بھی ہو سکتا ہے. آگے پڑھیں. فانفجرت من حسنت عشرت عینا. ہاں جی اس عینن میں اس میں بتائیے. تمییز ہے. عینن اس میں تمییز ہے. گڈ. تو چشمے. فن فجرت منہ اس میں سے پھوٹ پڑے. انفجرا ینفجرو فی فا جیم را مادہ باب انفعال. سو اسنتا عشرہ 12. اسنتا یہاں حالت رفع میں فاعل ہے فن فجرت کا. یہ 12 پھوٹ پڑے. کیا پھوٹ پڑے؟ چشمے. اسی لیے یہ تمجیز ہے. وکفا باللہ وکیلا اس میں کیا ہے؟ وکیلن. وکیلا. گڈ. آگے پڑھیں. زرعها 70 ذراعا فاسلکوه. جی اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. جی تو بتائیے تمجیز کون سا اسم آ رہا ہے؟ ذراعا. ذراعا. ذراعاً. آگے پڑھیں. هو افصح منی لسانا. جی اس میں لسانن ہے تمییز. اس میں لسانن تمجیز ہے. یعنی اب دیکھیں افصح کون سا اسم ہے؟ بابی فعل، افعلو کے وزن پر. یعنی فعل مضارع ہے ایسا ہی؟ نہیں سر، یہ فعل یہ اسم تفضیل ہے یس. افعلو کے وزن پر. پھر آپ باب فعال کی طرف نہیں جائیں گی. صحیح ہے. جی سر. اوکے. وہ افصح منی لسانن. اوکے شکریہ بیٹا. اوکے زویا آئیے. جی استاد. مس نادیہ ہیں آپ یا گئی؟ استاد آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی ایک منٹ زویا. جی مس نادیہ اور اسٹوڈنٹ کو بھی ساتھ آن لائن کر لیں اگر کوئی ہے تو. سر یہ نہیں آئیں گی. چلیں ٹھیک ہے نو پرابلم. اوکے زویا پڑھیں آگے. جی. ہم احسن اساسا ورئین. جی اس میں تمیز بتائیں مجھے. میں اساسا اور ریئن دونوں تمیز ہیں. یس دونوں تمجیز. احسن کون سا اس میں؟ اسم تفضیل ہے. یس. اب اس میں دیکھیں ہم کیا کریں گے. ہم مبتدا احسن خبر اور جی اس کو کیا کہیں گے؟ یہ منصوب تمیز. ہے تمجیز بن کر. ٹھیک ہے جی احسن کے لیے. اس طرح سے اس کا پھر ہم گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہیں. تو تمجیز جملہ فعلیہ میں بھی ہو سکتی ہے، جملہ اسمیہ میں بھی ہو سکتا ہے. اس طرح حال جو ہم نے پڑھا ہے وہ جملہ اسمیہ میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. البتہ جی. وہ جس کا حال ہوگا وہ حال قبول کرنے کی کیفیت میں ہو. اوکے آگے پڑھیں. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا. اس میں وعدل. صدقا اور عدلا دونوں ہیں. ویری گڈ. صدقن و عدلن دونوں تمجیز بن کر آ رہے ہیں.
یعنی تیرے رب کا کلمہ مکمل ہو گیا کس طرح سے؟ صدقاً و عدلاً. اوکے آگے پڑھیں. ہوا خیر ثواباً و خیر عقباً. جی اس میں ثواباً اور عقباً دونوں ہیں. ویری گڈ ماشاءاللہ. آگے پڑھیں. یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکباً. یہ کوکباً اس میں تمجید. تمیز ہے. آگے پڑھیں. قل نار جہنم اشد حرا. اس میں حرا تمیز ہوا. ویری گڈ. کل نارو جہنم اشد حرا. آپ ان سے کہہ دیں کہ نارو جہنم مرکب اضافی مبتدا اشد یعنی جہنم کی آگ بہت زیادہ ہے گرم حوالہ کے ہونے کے حوالے سے. یہ کب آیت آئی تھی؟ جب غزوہ تبوک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ تبوک کی طرف سفر کرنا ہے. تو تبوک مدینہ سے تقریباً 700 کلومیٹر دور ہے. 700 کلومیٹر اچھا خاصا سفر ہے. میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کے بعد اگر کوئی سب سے لمبا سفر ہے تو وہ یہی تبوک والا ہی ہے. تو کیونکہ اس سے پہلے آپ غزوہ حنین کے لیے تشریف لے گئے مدینہ سے. میں نے مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے آپ حنین تشریف لے گئے جو طائف کے قریب ہے. تو طائف بھی مکہ سے 100 کلومیٹر تقریباً اس سے کم ہی ہے. تو اگر ہم یہ سارا ملا لیں تو یہ بنتا ہے 575 500-550 کلومیٹر تقریباً. تو یوں اندازہ ہوتا ہے کہ جو تبوک کا سفر تھا وہ سب سے لمبا سفر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کے لیے بھی. اور ویسے بھی نبوت کے بعد اگر آپ نے کوئی بہت لمبا سفر کیا ہے تو وہ مدینہ ٹو تبوک تھا. اچھا اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تبوک کا اعلان کیا کہ ہم وہاں پر سفر کرنا ہے اور اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے تو جو منافقین تھے یا کچھ جو کمزور ایمان کہہ لیجئے انہوں نے کیا کہا کہ ویسے منافقین نے کہا تھا, صحابہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتے تھے کہ جو کیا ہے گرمی بہت ہے. کیا کہتے تھے؟ گرمی بہت ہے, ابھی ہم نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے, گرمی کا موسم ہے اور گرمی کے موسم میں نہیں نکل سکتے. تو یہ حکم جو ہے یہ گرمی کے سیزن میں آیا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا آیت نازل فرمائی؟ قل نار جہنم اشد حرا. انہیں کیا کہہ دیجئے کہ جہنم کی جو آگ ہے نا وہ گرمی کے حوالے سے زیادہ گرم ہے. میری بہنوں اور میری بیٹیوں, میں آپ کو یہاں ایک چیز بتانا چاہوں گا. زویا مجھے یہ بتائیں کہ پردہ کرنا آسان ہے یا جہاد کے سفر پر تبوک نکلنا آسان تھا؟ استاد پردہ کرنا آسان تھا. نہیں, آج کی بات کر رہے ہیں ہم. ہاں ابھی کی کہ چہرے پر نقاب ڈال لینا, برقع پہن لینا, اپنے کپڑوں کے اوپر سے برقع پہن لینا, تو کون سا کام آسان ہے؟ تبوک کی طرف سفر کرنا گرمی میں پیدل, اونٹوں پر, گھوڑوں پر یا پیدل شدید گرمی میں, یا آج کے اس ماحول میں جہاں پنکھے بھی ہیں, جہاں گاڑیاں چلتی ہیں, ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ بسوں پہ بھی سفر کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ یو آر ٹریولنگ بائی سم تھنگ, ناٹ پیدل. تو اس میں اگر آپ نے برقع پہنا ہے اور گرمی کا موسم ہے اور آپ یہ کہہ کے برقع اتار دیں کہ مجھے گرمی لگتی ہے, تو یہ آیت یاد رکھ لیجئے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل نار جہنم اشد حرا. جب کبھی خیال آئے نا گرمی میں برقع اتارنے کا کہ گرمی بہت ہے, مجھ سے نہیں پہنا جا رہا, مجھے سفوکیشن ہو رہی ہے, تو نار جہنم اشد, نار جہنم اشد حرا و سفوکیشن, کہ وہاں جو سانس جو دم گھٹے گا اس کا تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. میرے آپ کے ہم سب کے ایمان کا جہاں پر ٹیسٹ ہو جاتا ہے نا وہ یہیں آتا ہے کہ دیکھیں آسانی میں تو سارے ہی کر لیتے ہیں. سردیوں کے روزے آگے جی رکھ لو, گرمیوں میں چھوڑ دیے ہیں. کیا اللہ کی فرما برداری, اللہ کی اطاعت محتاج ہے ماحول کی کہ ماحول ملے گا تو کریں گے, نہیں تو نہیں کریں گے؟ نہیں.
اس کا مطلب پھر اخلاص تھا ہی نہیں، اس کا مطلب اخلاص موجود نہیں تھا۔ جہاں اللہ کی فرما برداری میں اخلاص ہوتا ہے وہاں مجبوری، ماحول، یہ سب چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اخلاص جن کے دل میں ہو، جو اللہ کی اطاعت خالص ہو کر کر رہے ہیں، ریاکاری کے طور پر نہیں کر رہے، دکھاوے کے طور پر نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ وہ پھر اللہ کے حکم کو ہر حال میں اپلائی کرتے ہیں، ہر حال میں۔ وہ اپنی خواہشات کو، اپنی چوائسز کو، اپنی سوچ کو بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے آگے ایک بس اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ جیسے ایک بات مشہور ہے، میرے سامنے روایت نہیں آئی لیکن علماء اس کو بیان کرتے ہیں کہ وہ جب پردے کا حکم نازل ہوا تو ایک خاتون جو مسجد نبوی میں تھی تو اس نے گھر سے چادر منگوائی، تو کیا تھا کہ اللہ کا حکم آ چکا تھا، تو اللہ کے حکم کو اپلائی کرنے میں صحابہ سوچ لیں کتنی دیر لگاتے تھے، تو ایک پلک بھر بھی دیر نہیں کرتے تھے، اسی وقت اپلائی کرتے تھے، حالات کی تنگی اور مشکل ہونے کے باوجود بھی۔ ایسے ہی تو نہیں وہ پھر صحابہ بنے، پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں جا کے شروع کرے نا، اگر دوسرے پارے کی آیات ہیں تو میں آپ کو اگر وہ میں پڑھ کے سناؤں تو وہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں۔ دوسرا پارہ کس آیت سے شروع ہو رہا ہے، کس آیت نمبر سے؟ سورہ بقرہ کی یاد ہے؟ استاد آیت سے نہیں یاد پر سیقول السفہاء الذین، میں قرآن مجید کھول لیتا ہوں۔ جی جی نہیں، وہ یہ آیت نہیں ہے، وہ کوئی اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ایمان لانا ہے تو ان کی طرح لاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کیا ہے، سٹینڈرڈ بنا دیا ایمان لانے کے لیے۔ تو بیٹا استاد آپ کا پہلے سے پارے میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کون سی آیت ہے، کون سی نمبر ہے؟ سب سے پہلے ہی رکوع ہے شاید سورہ بقرہ کا، منافقین کا جہاں تذکرہ ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِذَا قِيلَ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ان کی طرح جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ ہاں جی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا سٹیٹس کہاں جا کھڑا کر دیا، اللہ، یہ ہمیں غور کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اذا قیل لہم آمینو، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کیسے لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ یہاں ناس کون تھے اس وقت؟ صرف صحابہ، اونلی صحابہ۔ اس کا مطلب صحابہ کے ایمان کو اللہ نے کیا کر دیا، سٹینڈرڈ بنا کر پیش کر دیا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ لائے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، یعنی ان لوگوں نے جو وہاں کفار تھے، یعنی بیسیکلی یہ جو مدنی صورت ہے، تو جو منافقین تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہ ایسے ہی مان لائیں جیسے کیا ہے یہ، نعوذ باللہ، جیسے سفہاء یعنی بے وقوف لوگ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، الا، یہ الا جو ہے نا زجر و توبیخ کے لیے استعمال ہوتا ہے،
अला जान लो, यानी किसी को झंझोड़ने के लिए, खबरदार गौर से सुन लो, अला इन्नहुम हुमुस सुफहाउ, देखें अल्लाह ताला ने अंदाज़े कलाम क्या अख्तियार किया, अला इन्नहुम हुमुस सुफहाउ, इन्ना हरफ ताकीद, उसके बाद फिर हुम हसर के लिए लाकर बात बंद कर दी कि असल बेवकूफ कौन है, यही है जो ईमान नहीं ला रहे हैं। अला इन्नहुम हुमुस सुफहाउ वलाकिन ला यअलमून, लेकिन ये जानते नहीं है, इनको समझ नहीं लगती। तो कभी भी अल्लाह के हुक्म को अप्लाई करने में ना ताखीर ना करें। देखिए हम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हैं, हम सब कहते हैं, मैं आप हम सब कहते हैं कि अल्लाह हम तुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। उस मोहब्बत का तकाजा सबसे पहला ये है कि हम उसके सामने सर झुका दें। देखें मेरी बेटियों, हम सब लौट रहे हैं अल्लाह की तरफ, हमारा पल पल, एक एक मिनट, एक एक दिन हमें मौत के करीब कर रहा है। दुनिया के लोग जितने भी हैं ये सब आपसे जुदा होने वाले हैं। असल में हमारी मुलाकात किससे होनी है? सिर्फ अल्लाह से होनी है। हम मर जाएंगे, जो हमारे पीछे हैं ये हमें कुछ दिन में भूल जाएंगे। ये दुनिया की हकीकत है, रियलिटी है, हमें इसको मानना है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कब्र में जो अंधेरा होगा उस अंधेरे को रोशन आखिर कैसे किया जाए, तो सिर्फ अल्लाह को राजी करके किया जा सकता है। आज तो यहाँ दुनिया में हमारे पास लाइट है ना, देखें अगर आपके घर में शाम को बिजली चली जाए तो कितनी घबराहट होती है, एक मिनट में कितना इंसान सफोकेट फील करता है। तो कब्र में तो कोई बिजली नहीं होगी, कोई बल्ब नहीं होगा, कोई लाइट नहीं लगी होगी, वहां आखिर हम रोशनियां कैसे करें? वहां रोशनी तभी होगी जब हमारे अल्लाह से ताल्लुकात अच्छे होंगे, जब हम अल्लाह की बात मानने वाले होंगे। वो हमारे उस वक्त साथ देगा जब कोई नहीं साथ दे सकता। देखिए दुनिया में फिर बहन भाई, बीवी, शौहर, माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त, कोई ना कोई होता है। कब्र में कोई नहीं, नो वन, नो वन, ओनली अल्लाह। जहां से आए हैं वहीं जाना है, उसी ने संभालना है, उसी ने थामना है, उसी ने आपको, मुझे, हम सबको खुशामदीद कहना है। तो फिर उसके लिए साफ जाहिर है कि हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और यकीन करें ये दुनिया की जिंदगी बहुत थोड़ी है। आप सब अपनी अपनी गुज़िश्ता जिंदगी पर नजर डालें, कितने साल थी, और अगर आप सोचेंगे ये तो लगता है कल की बात है, पलक झपकते में गुजर गई। तो बाकी किसकी कितनी रह गई ये तो अल्लाह ही जानता है, इसके बाद तो इसका तो किसी के पास इल्म नहीं है। लेकिन फिर भी ये तो यकीनी बात है ना कि हम उस गड्ढे के दिन ब दिन करीब हो रहे हैं, दिन ब दिन करीब हो रहे हैं। आपको अगर पता हो कि वो सामने एक पहाड़ है, उस पहाड़ से नीचे खाई है और आपको उस तरफ चलकर ही जाना है, तो आप अपनी घबराहट के लेवल को जरा कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि आपके क्या जज्बात होंगे। आप पीछे भी नहीं मुड़ सकते, अब आपको बढ़ना ही बढ़ना है। आपको पता है कि बस यहाँ एंड है मेरा, यहाँ से नीचे गिर जाना है मैंने, तो मेरे पास और सोल्यूशन ही कोई नहीं है। तो हम दिन ब दिन उस एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। आखिर हम सब की आंखें बंद होने वाली हैं। तो अल्लाह ताला के हुक्म को अप्लाई करने में देर न करें। किसी भी हवाले से आए, कुरान मजीद के उलमा आपको बताते रहते हैं, वाज करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में मौजूद है। हमारे बरसगीर में ख़वातीन ख़ास तौर पर बुर्के या पर्दे के हवाले से बहुत ज़्यादा लग़्ज़िश का शिकार हैं, और ये बहुत ख़तरनाक मामला है। डायरेक्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत के सामने खड़े होने के मुतरादिफ है। और ये मजबूरियां पेश करना, मेरी ये मजबूरी, मेरी वो मजबूरी, अल्लाह को क्या मजबूरियां सुनाएंगे? क्या अल्लाह ताला को मजबूरियों के दलाइल दे सकेंगे? अल्लाह ताला को हम मजबूरियों के दलाइल नहीं दे सकेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे, आपको, हम सबको तौफीक अता फरमाए। उन लोगों की बात कभी ना सुने जो आपको
اس بات کے خلاف بات پیش کریں جو پچھلے 1400 سال سے علماء اور مومن فالو کرتے آ رہے ہیں. کوئی بھی آدمی آپ کے سامنے کوئی ایسی بات لائے جو اجماع کے خلاف جا رہی ہے تو سمجھ لیں کہ یہاں دھوکہ ہے, یہ فتنہ ہے. کوئی بھی آدمی بڑا ہی کہ جی بڑا اسکالر ہو, داڑھی ٹوپی پگڑی ہو, سب کچھ ہو بظاہر, لیکن کوئی ایسی بات کر رہا ہے کہ جو پیچھے 1400 سال میں علماء کی اکثریت اس کو فالو نہیں کرتی رہی, تو اس کا مطلب وہ نیا ڈھکوسلا ہے, وہ ایک فتنہ ہے اور کچھ بھی نہیں. وہ اس دجال کے پیروکاروں میں سے ہے کہ جو دین میں بگاڑ پیدا کرنے آتے ہیں اور وہ آتے رہتے ہیں. اصل ہمیں آج لوگ دلائل دیتے ہیں. مثال کے طور پہ مجھے ایک آدمی نے میرے ساتھ بحث کی, اس نے کسی آدمی کا نام لیا, اس آدمی کا نام خیر میں نہیں لوں گا کہ جس کا اس نے لیا, میں تو خیر اس کو نہیں جانتا تھا. وہ جی بڑا عالم ہے, بڑا اسکالر ہے جی, وہ کہتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جو ہے یہ 17 سال کی عمر میں ہوئی تھی, یہ باقی روایات سب جھوٹ ہیں, یہ غلط ہیں. نعوذ باللہ. اب یہ کیا بات تھی؟ میں پریشان ہوتا ہوں کہ کیسے لوگ ہیں کہ جو دین کے اندر کی ان باتوں کے خلاف لوگوں کو قبول, یہ وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو ایمان کے طور پہ کچے ہیں, جن کے ایمان اپنے کمزور ہوتے ہیں, وہ خود ریب کا شکار ہیں, وہ خود شک کا شکار ہوتے ہیں. اس لیے وہ کیا ہوتے ہیں, وہ ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں کہ جو ان کے اس شک کو مزید تقویت دے کے اور پھر وہ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. پھر میں نے جب اس آدمی کو سرچ کیا تو بظاہر وہ بڑا شکل و صورت سے سنت کا فالوور لگ رہا تھا, لیکن اس معاملے میں آ کے یعنی اس نے تو سیدھی سیدھی حدیث کی روایت کا انکار کر دیا نا, جو صحیح بخاری و مسلم کی موجود ہیں, اور راویہ بھی خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی اب ان سے وہ 9 سال کی عمر ہضم نہیں ہو رہی, بھئی یہ تمہارا پرابلم ہے نا, تم سے نہیں ہو رہی. اسلام تو کوئی قید نہیں لگاتا عمر کی. یہ خیر لمبا موضوع ہے, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن ایک مسلمان اس کو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ہمارے دین میں کوئی کمی ہے. الحمدللہ ہر طرح سے پورا ہے, کمی تم لوگوں میں ہے, تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے. یاد رکھیے گا, جہاں بات آپ کو سمجھ نہ آئے نا, جہاں آپ کو بات سمجھ نہ آئے, آپ کا دماغ قبول نہ کر رہا ہو, وہاں خود کو یہ کہنا ہے کہ ان اللہ حکیم علیم خبیر, کہ اللہ حکیم ہے, حکمت کے فیصلے کرتا ہے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا, مجھے تو دیوار کے پار نظر ہی آتا ہے, میں تو اتنا عقل مند ہوں. یعنی ہم سب اتنے عقل مند ہیں کہ آپ ابھی سب دیکھ لیں اپنی اپنی دیواروں کے باہر کا کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہماری عقل بس اتنی محدود ہے. تو پھر ہر چیز کا ہمیں پتہ ہونا ضروری نہیں ہے. حالانکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادی تھی 9 سال کی عمر میں, وہ بڑی حکمت والی تھی, اور اس کے نتائج دیکھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کی ایک مفتیہ اور عالمہ بنی. امہات المومنین میں سے کوئی بھی ایسی امہات المومنین نہیں ہے جنہوں نے اتنا دین کا علم جو ہے وہ پھر آگے بانٹا ہو. صاف ظاہر ہے پھر اس کا تقاضا یہی تھا کہ چھوٹی عمر سے ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو, جو پھر آپ کے پھر پرورش میں آئے, دین سیکھے, احادیث سیکھے, گھریلو معاملات سیکھے, بلکہ اور بھی فتوے, کیونکہ باقی جتنی بھی ازواج تھیں موسٹلی وہ عمر میں زیادہ عمر کی تھیں. تو صاف ظاہر ہے کہ ایک لڑکی کم عمر سے آئی ہے, اب وہ جو دین سیکھنا شروع کر رہی ہے, وہ جو کچھ سیکھے گی وہ کتنا پختہ ہوگا اندازہ کر لیں. اسی لیے تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر ایک الگ سٹیٹس ملا نا تمام امہات المومنین میں سے, کہ وہ پھر صحابہ کی بھی استاد بن گئی, کہ صحابہ ان سے فتوے لیا کرتے تھے کہ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے کوئی قول سنا ہے. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی سب سے زیادہ تھی, اور وہ آپ کے ساتھ رہنا بھی زیادہ پسند کرتے تھے, اور آپ کے ساتھ وقت بھی زیادہ گزرتا تھا, پھر آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کرتے تھے, نالج بھی شیئر کرتے تھے. تو آپ ذرا غور کریں نا تھوڑا سا, تو بندے کو سمجھ آ جاتی ہے. ہر چیز کے پیچھے حکمت کے فیصلے ہوتے ہیں, حکمت کے فیصلے ہوتے ہیں. پھر بہت ساری اور چیزیں ہیں, پھر خیر میں یہ تو ٹاپک لمبا ہو جائے گا. بہرحال میرا کہنے کا مقصد آپ کو میں نے 2-3 باتوں سے شروع کیا تھا. ایک تو اللہ کے حکم کو فوراً اپلائی کرنا, دوسرا کبھی بھی دل میں شک نہیں آنے دینا دین کے بارے میں. کوئی آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی نا, هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء قدیر,
ٹھیک ہے، اللہ کا جو اللہ کی حکمت کے فیصلے ہیں لازمی. اب سور کھانا حرام ہے، منع ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ بھئی کیوں منع ہے، اب میں ایسے ہی پیچھے پڑا رہا ہوں، میں تلاش کروں کیوں منع ہے. بس منع ہے بھائی، میرے رب نے منع کیا. نہیں، مجھے نہیں چاہیے دلیل. سر تسلیم خم کرنا اور کیا ہوتا ہے، دلائل کے ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں، بس مان لیا. مجھے سمجھ آتا ہے نہیں آتا، میں نے عمل کرنا ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے. کتا گھر میں نہیں لانا بھائی میرے رب کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ بھی اللہ کے فیصلے ہیں. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے وہ تمہیں منع کریں تم منع ہو جاؤ. تو میری بہنوں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھویں بنانے سے منع کیا. اب آپ کو یہ کام امیڈیٹلی چھوڑنا ہے. کوئی کام ایسا ہو جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لعنت برستی ہو، اگر مجھے بتائیں ہم کسی ایسے عمل کا شکار ہوں جس پہ مسلسل لعنت برس رہی ہے، تو مجھے بتائیں رحمت اور برکت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ ہم کہاں سے رحمت اور برکت حاصل کریں گے؟ رحمت اور برکت ہم سے دور ہے. پھر اس کے جو ریزلٹس، اس کے ایفیکٹس ہیں وہ ہمارے اعمال میں بھی آتے ہیں. یعنی ہمیں ان چیزوں کو پھر اعمال کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں فیل نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. ہم سے بہت سے اعمال خیر دور ہوتے ہیں. مومن اسلام اسلم یسلم تسلیماً، سر تسلیم خم کر دینا. بات پسند ہے یا نہیں ہے، بس میرے نبی کا حکم ہے، بس میرے نبی کا حکم ہے کہ ہم نے بس اللہ کے نبی کی بات مانی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آگے بتائیں زویا، تمییز کیا ہے؟ جی، ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اس میں وطئا اور قیلا دونوں آگے تمییز ہیں. اگلی آیت میں جی، دیکھیں. ہم اشد منہم بطشا فنقبوا فی البلاد، اس میں بطشا تمییز ہے. گڈ. ومن اصدق من اللہ قیلا، اس میں قیلا یہ تمییز ہے. اچھا، یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ دل میں کوئی بات آ جانا نا نیچرل ہے. انسان ہے نا، فرشتے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. جی لیکن جی مومن کا کام ہوتا ہے، ایمان والے کا، کہ ہر سوال کا جواب تلاش نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. آپ جی آپ آپ اگر احادیث کا مطالعہ کریں نا، دیکھیں ہزاروں احادیث ہیں، لاکھوں احادیث ہیں. صحابہ نے کبھی کوئی سوال کیا کہ یا رسول اللہ سور کیوں حرام ہے؟ کبھی کوئی سنا آپ نے ایسا سوال؟ نہیں استاد. کبھی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ پردہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ یا رسول اللہ یہ شراب کیوں حرام قرار دی گئی ہے؟ صحابہ کے سوال بڑے قیمتی ہوتے تھے. وہ ہمیشہ وہ سوال کرتے تھے جو آخرت میں فائدہ دے، جو عمل کو بہتر کرے. عمل کے ساتھ آپ ان کے تمام سوالات اٹھا کر دیکھ لیں کبھی. اور آج کل کے مفتیوں کے آپ پڑھیں نا وہ فتاوا جات، تو اس میں ایسے سے سوال ہوتے ہیں بندہ حیران و پریشان رہ جاتا ہے. ان کے جو فتاوا جات نکالیں تو 60% وہ سوال ہوتے ہیں جس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. صحابہ نے کبھی سوال نہیں کیا تھا یہ آسمان 7 کیوں ہے، 5 کیوں نہیں ہے؟ اچھا یہ نیلا کیوں ہے، کالا کیوں نہیں ہے؟ یہ نیلا کیوں دکھتا ہے؟ اس پہ بیٹھ کے سوچتے رہے. انہوں نے کبھی ان کاموں میں وقت ضائع نہیں کیا تھا. صحابہ میں یہ بھی سکھا گئے کہ سوال کون سے کرنے ہیں. اللہ نے ان کے ذریعے ہم تک یہ باتیں بھی پہنچا دی. انہوں نے کبھی سوال نہیں کیا تھا کہ یہ کیوں کرنا ہے، اگر میں یہ نہ کروں تو کیا ہوگا. وہ یہ بات ہی نہیں کرتے تھے. یا پھر ہم بہت زیادہ سیانے ہو گئے ہیں، یعنی نعوذ باللہ، یعنی یہ جو پھر بعد میں آئے لگتا ہے بہت زیادہ ذہین ہے، نعوذ باللہ. ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ذہانت اور سب سٹینڈرڈ جو ہے وہ صحابہ کو بنا دی کہ آمنو کما آمن الناس، لاؤ ایمان ان کی طرح جیسے لوگ لائے ہیں. کون سے لوگ لائے ہیں؟ صحابہ لائے ہیں. تو دیکھ لیں کبھی انہوں نے ایسے سوال نہیں کیے تھے، کبھی بھی نہیں کیے تھے. تو آتے ہوں گے، یعنی کچھ روایت ایسی ہیں کہ جس میں اتنا تذکرہ ملتا ہے کہ پھر وہ جب ایسی بات ان کے دل میں آتی تھی تو وہ پھر کیا کرتے تھے. وہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی نا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ ایک آیت ہے میرے خیال ہے 28ویں پارے میں ہے.
या 27वें पारे में या 28वें पारे में सूरतुल हदीद की आयत है, या अल्लाह की हमेशा माफ फरमाए। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया था कि जब कभी दिल में कोई ऐसी बात आए ना कि बात समझ ना आ रही हो, ठीक है, इंसान है जी ना, शैतान ने खेलना जी तो है, क्या ख्याल है, शैतान हमारा कोई दोस्त तो नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, हमारा दुश्मन है, वो हमें फिसलाना चाहता है। तो वो क्या है, हमारे दिल में लाएगा, ठीक है, तो क्या करना है, उसकी सुननी नहीं है, दिल में आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन उस पे सवाल नहीं करना, उसको जबान पे नहीं लाना, और वही आयत पढ़ देनी है। तो इंशाअल्लाह वो 2-4 बार आएगा ना, वो देखेगा ना कि ये इस सवाल पे नहीं आ रहा, ठीक है ना, वो आइंदा के लिए ये सवाल, ये बातें डालना दिल में छोड़ देगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमें जब शक गुजरता है ना किसी चीज पर, जब वो हमारे दिल में शक डालने की कोशिश करता है शैतान, तो फिर हम वो बंदा तलाश करते हैं जो हमारे उस शक का जवाब दे, ठीक है। तो वो फिर जी उस चक्कर में जब हम पढ़ते हैं ना, यानी आप देखें, अगर मैं उस शक के पीछे चल पड़ा ना, तो फिर समझे मैंने अपना कबाड़ा कर लिया, फिर वो शक मेरे दिल में घर कर चुका है, उसे मुझे घर नहीं करने देना, जी सही है ना। तो बस हमें ऐसे उलमा को सुनना है, ऐसे लोगों को सुनना है जो वही बात करते हों जो हमारे सल्फ सालेहीन करते रहे हैं, जो सहाबा कराम के साथ मिलती जुलती रही हैं। उसके अलावा जो कोई नई बात लेकर आए ना, हमें बड़ा शौक होता है, यार वो फलाने आलम ने बड़ा ही नई बात कर दी है, बस उसके पीछे पड़ जाते हैं, और नतीजा क्या निकलता है, जिधर वो डूब रहा है साथ वो भी डुबा, उनको भी डुबा देता है। ये नई बातों के पीछे ना ना जाया करें। क्या पीछे 14-14.5 साल लोग गलत तो नहीं थे? बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें बचाए शैतान के इन हमलों से, आमीन। आगे पढ़ें। जी ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीलन, इसमें तावीलन तमीज है। गुड, आगे। वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाहि, इसमें हुब्बन ये तमीज है। इस आयत का तर्जुमा करें। जी, और वो लोग जो ईमान लाए वो बहुत ज्यादा हैं मोहब्बत में अल्लाह के लिए। बहुत ज्यादा शदीद हैं, अशद्दु हुब्बन लिल्लाहि। अल्लाह कैसे शदीद हैं? क्या सिर्फ यही कहते हैं या अल्लाह मोहब्बत बड़ी मोहब्बत है, या अल्लाह बड़ी मोहब्बत? नहीं, वो अल्लाह की किसी हुक्म को चूकने नहीं देते हैं, अल्लाह की याद को नहीं पास से हटने देते हैं, ऐसे कामों में खुद को मसरूफ नहीं करते हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं। कभी भी आप किसी ऐसे मौका पर आए, ये याद रखिएगा, जरा खुद इस बात को जहन में लाइएगा, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये सुनते तो क्या उनको ये पसंद होता? आपका दिल आपको खुद जवाब दे देगा। मिसाल के तौर पे आप शॉपिंग मॉल गई, वहां पे मौसीकी चल रही थी, मुझे बताएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शॉपिंग मॉल में मौसीकी पसंद होती? हरगिज नहीं। क्या ऐसी जगह पर आप तशरीफ ले जाते? नहीं। ऐसी जगह अगर आप चले जाते तो क्या होता है, जल्दी से गुजर जाते। जब जी वो आपने वाकया सुना है अब्दुल्ला बिन उमर का रदी अल्लाह अन्हुमा, कि वो एक जगह से गुजर रहे थे, तो मौसीकी की आवाज आई ना। अब देखें आज की जी मौसीकी और उस वक्त की मौसीकी में बड़ा फर्क था, ठीक है, आज तो बड़े लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो उन्होंने क्या किया, कानों में उंगलियों को दे लिया और तेजी से चलने लगे। उनके साथ उनके शागिर्द था, तो उन्होंने उसको, तो वो खुद चले गए ना आगे, और दूर जाके आवाज लगाई अपने शागिर्द को, नाफे उनका नाम था रहमतुल्लाह अलैह, कि भाई क्या अभी भी मौसीकी की आवाज आ रही है? सब्र, वो थोड़ा सा वो भी उनके करीब हो गया, तो उन्होंने कहा जी नहीं आ रही, बस अब खत्म हो गई, हम दूर निकल आए हैं। तो फिर उन्होंने ये इम्तिसालन बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ऐसे करते देखा है। तो आप और हम में से कितने हैं जो मौसीकी की आवाज पर कानों में उंगलियां देते हैं? कितने हैं जो घबरा जाते हैं? कितने हैं जो उस जगह को छोड़ने की फौरन कोशिश करते हैं? बस में आए तो मना कर दें, अब जहां बस नहीं चल रहा वो जगह को छोड़ दें। यही तो है, अल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाहि, अल्लाह की मोहब्बत में शदीद हैं। शदीद ये नहीं होता कत्लो गारत करते हैं, नहीं, शदीद होता है अल्लाह की पसंदीदा की तरफ बढ़ते हैं, नापसंदीदा को छोड़ते हैं। ये होता है शिद्दत, ये है शिद्दत। शिद्दत मार कुटाई, गालम गलोच, कत्लो गारत, ये नहीं है कि जी बड़ा शिद्दत पसंद। नहीं, हम अल्लाह की मोहब्बत में शिद्दत पसंद हैं। क्या मतलब शिद्दत पसंद है? कि हम अल्लाह के हुक्म को अप्लाई करते हैं। ओके, आगे इसमें बताइए। जी
ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اس میں شہرن یہ تمیز ہے. گڈ. اس میں بتائیے. جی. الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اس میں کفرا اور نفاقا دونوں تمیز ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، اس میں فتیلا یہ تمیز ہے. لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، اس میں شیئا تمیز ہے. اولئک شر مکانا، اس میں مکانا تمیز ہے. واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اس میں رجلا یہ تمیز ہے. فسيعلمون من هو شر مکانا واضعف جندا، اس میں مکانا اور جندا دونوں تمیز ہیں. دونوں تمیز ہے. اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ زیادہ تر تمیز کس کے ساتھ آئی تھی؟ اسم التفضیل. اس میں تفضیل. جی. تو قرآن مجید میں جو زیادہ تر جو تمیز ہے نا وہ اسم التفضیل کے ساتھ ہی آپ کو ملے گی. اوکے جی. لیں جی، یہ ہمارا آپ کا کنکلوژن ہے اب تک کے لیکچرز کا. تو بیسیکلی عربی گرامر کو جب بتایا جاتا ہے کہ ہم نے کتنی گرامر کی ہے تو یہ اس کا میپ ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں. دیکھیں زویا، آپ کا ایک چھوٹا جی. ٹیسٹ ہو گیا. مجھے یہ بتائیے، آپ بتائیے کہ عربی میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ رفع رہتی ہیں؟ ذرا ایک ایک کر کے بتانا شروع کریں. جی استاد شروع سے ایک دم. ہاں جی. جی. جملہ اسمیہ میں اس کا مبتدا اور خبر حالت رفع میں ہوتا ہے. گڈ. پھر لیسا کا نہیں، اس کے بعد پھر انا کی خبر حالت رفع میں ہوتی ہے. گڈ. اور پھر اس کے بعد اسم ما وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. اچھا دیکھیں، اسم ما جو ہوتا ہے نا، مائے نفی کا، وہ مجرور بھی آ سکتا ہے من زائدہ کے ساتھ. جی ٹھیک. ٹھیک ہے، تو وہ اس کے بعد جیسے جملہ آتا ہے نا، ما لکا من ناصرن، ما لکا من ناصرن، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. جی. وہ اصل میں ناصرن وہاں پر کیا ہے؟ اسم ما ہے، لیکن من کی وجہ سے مجرور ہو گیا. جی استاد. جی. پھر جملہ فعلیہ میں فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور نائب الفاعل ہمیشہ رفع میں ہوتا ہے. جی. اچھا ہاں، اسم کانا اور اسم لیسا اور اسم اسا، نہیں اسم لیسا صرف، یہ تینوں رفع میں ہوتے اسم ہیں. کانا و اخواتها، ٹھیک ہے، اسم کانا جی. و اخواتها وہ حالت رفع میں ہوتی ہیں. اچھا یہ رہ جی. التابع لاسم مرفوع، یعنی اسم مرفوع کی پیروی کرنے والا. جیسے مرکب توصیفی میں اگر موصوف مرفوع ہو گیا تو صفت کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی مرفوع وہ بھی رہتی رفع میں. ہے، یعنی جی. تابع ہے. اب اس تابع میں ہمارے ٹاپک رہ گئے ہیں کون کون سے؟ بدل، تاکید، ٹھیک ہے، اور جی. عطف. یہ 3 ٹاپک ہمارے یہاں رہ گئے ہیں کہ جو ہم نے مکمل کر کے تابع کا ٹاپک مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، تابع میں 4 جی. چیزیں ہوتی ہیں، توابع کہلاتا ہے. اس میں صفت آ جاتی ہے، بدل ہے، تاکید ہے اور عطف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے 3 پڑھنے ہیں، ایک ہم کر چکے ہیں. منصوبات پر آتے ہیں. جی. اس میں پڑھیے کیا آ رہا ہے؟ جی. اسم انا واخواتها، پھر خبر کانا واخواتها، اور مفعول به، مفعول مطلق، مفعول فیہ لہو، مفعول فیہ اور مفعول لاجلہ، المفعول معہ. پھر الحال اور تمییز منادا. جی. منادا کیا ہوتا ہے؟ مرکب توصیفی، مرکب اضافی میں جب مضاف ہوگا تو وہ حالت یس، تو وہ پھر ہوگا. نصب ہو جاتا ہے. آگے جی. مستثنا. تو اب ہمارے کون سے ٹاپک رہ گئے؟ اس میں مستثنا رہ گیا، صحیح ہے، جی. اور جی. یہ سارے کے یہیں رہ گئے، یعنی یہ 3 کے 3 یہ اس میں بھی آ جائیں گے نا، کہ جب جی. کوئی اسم منصوب ہوگا تو جو اس کی پیروی کر رہا ہوگا اب وہ بھی مجبور ہے منصوب ہونے پر. مجرورات جی. ہاں المجرور بحرف، جی بحرف جر، بحرف، بحرف الجر. جی. اور مضاف الیہ المجرور بالاضافہ،
التابع لاسم مجرور. ویری گڈ. تو کیا دیکھیں عربی ہم کتنا حصہ مکمل کر گئے. ٹھیک ہے, تو ہمارے ٹاپک ٹوٹل رہ گئے ہیں 3 اور 1 4 اور 5 اور 6 رہ گئے ہیں, 6-7 ٹاپک بس انشاءاللہ, تو جو ہم آنے والے 10-15 دن میں مکمل کر لیں گے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اس لیکچرز کے دوران اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہو, کسی کو میرے الفاظ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو, اس کی یعنی دل آزاری ہوئی ہو, اس کی عزت کو حرف آیا ہو, تو میں اللہ کے لیے اس سے معافی مانگتا ہوں, اور دل سے معافی مانگتا ہوں, بغیر کسی ایکٹنگ کرتے ہوئے یا فرضی جملے کہتے ہوئے, یا یہ کہ جیسے عموماً رسمیاً کہا جاتا ہے جی مجھے معاف کر دیجیے گا. نہیں, میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو میری بات سے تکلیف یقیناً پہنچی ہوگی, میرا انداز جو ہے وہ تھوڑا سا بیچ میں کافی زیادہ سخت رہا ہے, تو میں نے اللہ سے دعا کی ہے اور اپنے اوپر میں کوشش بھی کی ہے, اور انشاءاللہ کروں گا بھی. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنھا الا انت واصرف عنی سیئھا لا یصرف عنی سیئھا الا انت. اس کی ساری جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ مجھ سے دور کر دے, اور میرے انداز میں اللہ تعالیٰ بہتری پیدا فرمائے. جیسے اگر آپ نے عربی سیکھی ہے تو یقیناً آپ کو پڑھاتے پڑھاتے میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا پڑھانے کا, کہ آپ کو پڑھاتے ہوئے میں نے بھی عربی کو زیادہ گہرائی سے دیکھا. آپ کو پڑھاتے ہوئے میں زیادہ اسٹڈی میں گیا, مجھے زیادہ, کیونکہ مجھے محنت کرنی پڑی کافی آپ کو سامنے چیزوں کو ایزی کرنے کے لیے, جو میں کوشش کرتا رہا. کروانے والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے, انسان تو صرف کیا ہے کہ اپنی ایک ایفرٹ کر سکتا ہے. تو بہرحال بات وہی اینڈ پہ کہ مجھے فائنلی کیا ہے کہ مجھے معاف کر دیجیے گا, دل میں کوئی بات نہ رکھیے گا, کیونکہ جو دلوں کے آنسو ہیں یا جو تکلیفیں ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ تک براہ راست پہنچ جاتی ہیں, اور ایسا نہ ہو کہ روز قیامت میرے اوپر سب کچھ بھاری ہو جائے. دنیا میں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے, مجھے براہ راست کچھ برا بھلا کہنا ہے, آپ مجھے میسج کر کے کہہ دیں, میں آپ کو کوئی بات نہیں کہوں گا, آپ کا دل ہلکا ہو جائے. میں آپ کو کوئی بات نہیں کہوں گا, آگے سے کچھ نہیں کہوں گا. آپ اگر مجھے برا بھلا کہہ کر اپنا دل ہلکا کر سکتی ہیں تو آپ ضرور کیجیے گا. آپ کامنٹس میں کچھ لکھ کر سکتی ہیں, آپ لکھ دیجئے, میں اس کو اپروو کر دوں گا. لیکن یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ یہیں چھوڑ کر جائیے گا, کیونکہ آگے بہت بھاری ہے ہم سب کے اوپر, میرے اوپر تو خاص طور پہ ہو جائے گا. تو ایسا نہ ہو کہ ساری محنت جو ہے وہاں پر ضائع ہو جائے. تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی محنت ضائع ہو. بہرحال میں جو کہتا تھا کوئی دشمنی میں نہیں کہتا تھا, تھوڑا سا سریع الغضب ہوں, یہ میں جانتا ہوں, اس چیز کا مجھے بڑی شدت کے ساتھ احساس ہے. آج سے احساس بہت پہلے سے ہے, آج سے نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اب مجھے زیادہ احساس ہوا ہے, بلکہ بہت شدت سے ہوا ہے. پتہ نہیں کتنوں کے دل توڑے ہوں گے, کتنوں کو 100 لوگوں کے سامنے کچھ سنا دینا, اس پر کیا گزرتی ہوگی, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.